نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 110۔ ثم ان ربک، پھر بلا شبہ آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی ہے، من بعد ما فتنوا، اس کے ستانے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ذات ہے۔ مذکورہ آیت کا ما هو المقصود یہ ہے کہ ہجرت کر کے ثابت قدم رہنا، دین پر استقامت کے ساتھ، اجر و ثواب کا باعث ہے اور قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہجرت اکثر ستانے، تکالیف، مصائب، مشکلات ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پشتو میں کہتے ہیں خلق پچار د ملک نزی، یا ڈیر غریب شے یا دیار د غم زنا۔ وطن کو چھوڑنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور وطن کا چھوڑنا ہی ہجرت ہے۔ وطن بلا وجہ نہیں چھوڑے جاتی، بلکہ اس کے کچھ عوامل، اسباب اور وجوہات ہوتی ہے، لیکن پھر دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، دین کی سربلندی کے خاطر وطن چھوڑنا، یہ شرعی ہجرت ہے، کار ثواب ہے، اور ہمت مردہ ہے، اولو العزم لوگوں کا کام ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور پھر اللہ کے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، دین کی سربلندی کے خاطر، علم کے خاطر، عمل کے خاطر، تبلیغ کے خاطر، دعوت کے خاطر وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، گھر بار، بیوی بچوں، رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ اہل دل کا کام ہے، بے دل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے دل اور گردہ چاہیے۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے تفسیر معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 87 لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ عیاش ابن ربیعہ، ابو جندب، ولید
سلمہ ابن ہشام، عبداللہ ابن اسید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے نازل ہے۔ ان حضرات کو مشرکین نے اسلام کے قبولیت پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور بہت سارے تکالیف پہنچائی، مصائب پہنچائی، اذیتیں پہنچائی۔ تو انہوں نے بدترین تشدد جو مشرکین کی طرف سے تھی، اس کے بعد مشرکین کے شر سے محفوظ ہونے کے واسطے مشرکین کے خواہش کے مطابق چند کلمات ادا کی، لیکن بعد میں ان حضرات نے ہجرت کی، جہاد میں حصہ لیا، استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات سے وابستہ اور پیوستہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی کہ یہ حضرات کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ دین کے خاطر، ایمان کے خاطر تکالیف برداشت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا، جہاد میں حصہ لینا، دین پر استقامت اختیار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر حکمت و بصیرت سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت عکرمہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیات عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہے، جس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تھا، پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، ایک اچھے سچے پکے مسلمان بن گئے، ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، اور باقی ماندہ پوری زندگی دین کی سربلندی کے خاطر مکمل جدوجہد کے ساتھ گزاری۔ بہرحال سبب نزول جو بھی ہو، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اور عام اعلان ہے کہ کفر کے بعد جو شخص دین قبول کرے، ایمان قبول کرے، اللہ کے احکامات قبول کرے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایکسپٹ کرے، ایمان پر ثابت قدم رہے، دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے، جہاد میں حصہ لیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور مغفرت عطا فرمائے گا۔ زمانے کفر میں جو معاصی کی ہے، جو گناہ کی ہے اور جو گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان سب گناہوں کی سزا کو ختم فرمائے گا، کیونکہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کفری اعمال، کفری کردار، کفری عقائد اللہ تعالیٰ منہدم کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شخص جو توبہ طائب ہوا ہو، جو بھی ہو، کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا ہو، یا فتنہ میں ڈالے ہوئے ہو یا فتنہ میں ڈالے جانے والے ہو، تمام تر معاصی گناہوں کے باوجود جب اخلاص کے ساتھ دین اسلام کو قبول کرے، اسلامی تعلیمات کو اپنائے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دین کی سربلندی کے خاطر جدوجہد کرے، ہجرت کرے، جہاد کرے، پھر ہجرت بالسیف کرے، ہجرت جو ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کرے، علم و عمل کے حوالے سے کرے، درس و تدریس کے حوالے سے کرے،
پھر جہاد کرے، جہاد بالسیف کرے، جہاد باللسان کرے، جہاد بالقلم کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے، تو یقیناً اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے در میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اللہ تو تواب الرحیم ہے، اللہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ البتہ جو غرغرہ کی حالت ہوتی ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا میں ہم انسان ہیں، ہم سے گناہیں ہو سکتی ہے، خطائیں ہو سکتی ہے، لیکن معاف کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد شروع کرے، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ تو گناہوں پر پیشمانی کا نام ہے، توبہ تو گناہوں پر ندامت کا نام ہے، اور پھر یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے کہ آپ جب توبہ کرے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی ہر وقت توبے کا، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔